چین سے سب سے زیادہ حسد امریکہ ہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ چین کی پھلتی پھولتی معیشت ہے، اور دوسری بڑی وجہ دنیا میں بڑھتا ہوا چائنا کا اثر رسوخ بھی ہے، اور تیسری بڑی وجہ چائنا کا جنگی اسلحہ بھی ہے۔ ان سب خوبیوں کی وجہ سے چائنا اگلے 2 سالوں میں دنیا کا نمبر 1 سپر پاور ملک بننے جا رہا تھا، اور یہ بات امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا نمبر 1 سپر پاور ملک بن جائے۔ اسی وجہ سے چائنا کے تمام ادارے سر جوڑ کے اکٹھے بیٹھ گئے اور انہوں نے سازشوں کا آغاز کیا کہ کس طرح ہم چائنیز قوم کو، چائنیز حکومت کو امریکی حکومت اور قوم سے پیچھے چھوڑیں ہر میدان میں، کیونکہ تمام دنیا کے ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ جس رفتار سے چائنا ترقی کر رہا ہے، اگلے 2 سال میں چائنا دنیا کا نمبر 1 سپر پاور ملک بن جائے گا، اور تمام ادارے امریکہ سے نکل کر چائنا میں شفٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ IMF ہو یا اقوام متحدہ ہو، کسی بھی قسم کے سارے ادارے چائنا میں منتقل ہو جائیں گے امریکہ سے۔ یہی بات تو امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب کس طریقے سے امریکہ چائنا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ اس کے امریکہ کے پاس صرف اور صرف 2 آپشن تھے۔ نمبر 1 آپشن جس پر انہوں نے غور کیا وہ تھی جنگ۔ اگر ایک بڑی جنگ امریکہ چائنا کے ساتھ لڑے تو یقیناً چائنا کی اکانومی اور چائنا مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن اس میں چائنا سے زیادہ بڑا خطرہ امریکہ کو خود محسوس ہوا، کیونکہ چائنا تو تباہ ہوگا ہی، لیکن کیونکہ جس انداز سے چائنا نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بنایا ہے، امریکہ کو بھی اس سے بہت بڑا نقصان ہونا تھا، اور جتنا چائنا نے تباہ و برباد ہونا تھا اس سے 4 گنا زیادہ چائنا نے امریکہ کو تباہ و برباد کر دینا تھا۔ اسی وجہ سے چائنیز ادارے اور سازشی سب جو مل کے بیٹھے تھے وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کسی دوسرے آپشن کے ذریعے چائنا کو تباہ و برباد کیا جائے، اور دوسرا بہترین آپشن جو انہیں نظر آیا وہ یہی تھا کہ چائنا میں ایک ایسا خطرناک وائرس پھیلایا جائے جس کے خوف سے چائنا کے اندر موجود تمام انویسٹر بھاگ جائیں، بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کمپنیاں بند کر دیں۔ اس طرح سے چائنا کے سرمایے سے ایک بڑا سرمایہ انویسٹمنٹ نکل جائے گی، جس سے چائنا کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا امریکہ نے ایک بڑی سازش کے ذریعے چائنا کے شہر ووہان میں ایک خطرناک وائرس، کرونا وائرس چھوڑا، جس کے اثرات اس قدر خطرناک ہیں کہ اگر چائنیز حکومت اس پر قابو نہ پا سکی تو پورا چائنا اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چند ہی روز میں کافی تعداد میں لوگ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، جس میں سے 300-400 کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور چائنا کی اکانومی کو اس کا بہت ہی برا اثر پڑا ہے۔ ان چند دنوں میں چائنا کی اکانومی کو $400 بلین کا نقصان ہو گیا ہے، ان کی اسٹاک مارکیٹ 10% تک کریش کر چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے چائنا کے لیے، اور چائنا کی حکومت اس چیز کو بخوبی سمجھتی ہے، اس لیے تو چائنا کے تمام میڈیا چینلز اور حکومت اور عوام سب اسی بات پر الزام لگا رہے ہیں کہ چائنا میں اس وائرس کا اصل ذمہ دار پھیلانے کا امریکہ ہی ہے۔ امریکہ نے ہی سازش کر کے ہمارے ملک میں یہ گندا وائرس، کرونا وائرس منتقل کیا ہے، اور اس کے لیے اس نے ہمارے شہر ووہان کو نشانہ بنایا۔ ووہان اب چائنا کا ایسا شہر ہے جو پورے ملک میں یہاں سے رستے نکل کے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اگر وائرس پھیلایا جائے تو پورے چائنا میں اس کا اثر ہوگا۔ لیکن امید کی جا رہی ہے کہ چائنا کی حکومت ماشاءاللہ جس طرح سے وہ سپر پاور ہے، وہ امید ہے کہ وہ جلد ہی اس کے اوپر قابو پا لیں گے، اور یہی انسانیت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ اس پر قابو نہ پا سکے تو چائنا تو واقعی تباہ و برباد ہوگا، ساتھ پاکستان، انڈیا اور دوسرے ملک، یہاں تک کہ پوری دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور چائنا ہمارا ایک بہترین دوست بھی ہے۔ ایک دوست کے لیے ہمیشہ ہمیں اچھی دعا کرنی چاہیے کہ تاکہ جلد سے جلد چائنیز لوگ اس بیماری سے بچ جائیں۔ اب جہاں تک ہانگ کانگ کا تعلق ہے، ہانگ کانگ بھی چائنا کا
ایک حصہ ہے، ریاست سمجھ لیں، اور اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسی ویکسین تیار کر لی ہے جو ان قریب لوگوں پر آزما کر اسے مارکیٹ میں لایا جائے گا اور اس وائرس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کی جائے گی۔ اب دیکھیں چائنا اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی